السلام علیکم جی. عید کے اس دن ہم آپ سے مخاطب اور ہم نے کہا کہ آج پھر تھوڑا سا ماحول جو ہے اس کو لائٹ ہی رکھا جائے اور سیاست سے تھوڑا سا پرہیز کر لیا جائے. سارے 365 دن سیاست ہی ہوتی رہتی ہے, تو سیاست سے تھوڑا سا پرہیز کیا جائے. اور اس حوالے سے آج ہم نے کہا کہ اپنے جو ہیں, میں اگر کہوں گا تو وہ مائنڈ نہ کر جائے, لیکن ہماری جو بچپن کی اتنی بڑی انسپائریشن تھی اور ان کی آواز ہمیں بہت زیادہ, آج تو دونوں ہی ماشاءاللہ آواز کے شاہکار ہیں, آواز کے شاہ سوار ہیں آواز کے میدان کے, جو آج ہمارے ساتھ شریک ہیں اور مہمان کے طور پہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ارسلان بھٹی صاحب تو پھر ہمدم دیرینہ ہوئے نا, ان میں تو نہیں ہونا تھا. جواد احمد صاحب جی جو ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں. جواد صاحب جو ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح بھی ہیں, ان کی آواز بھی بڑی کمال کی ہے. اور پھر جب یہ ایک نیا آہنگ جو ہے انہوں نے متعارف کروایا ہے, وہ کیا کروایا اس کو ہم ڈسکس کریں گے. ان کے ساتھ جی ون اینڈ اونلی پاکستان کی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آواز, آج بھی کسی بھی بیک گراؤنڈ کمنٹری کے لیے کامیابی کی نشانی. اور مجھے یاد ہے شاہین ڈرامہ, اور اس کے اندر انہوں نے وہ فرنینڈس کا کردار ادا کیا, اور وہ اتنا ڈومینیٹنگ کریکٹر تھا کہ وہ آج تک, شاہین تو ہمیں بھول گیا جی جو جس بچے نے وہ کریکٹر کیا تھا, لیکن راشد صاحب یاد ہیں. اور ان سے ہماری جو محبتیں ہیں اور جو انسپائریشن ہے, راشد صاحب آپ کو پتہ نہیں مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو اپنے پروگرام میں فلائی آف امی جی. مجھے بھی, میرے لیے بھی, ایک تو جواد سے میری بڑے دنوں کے بعد, گیپ کے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے. جی تو میں دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں دیر سویر بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہمارے سگنل جو ہے نا, ہاں وہ ان بٹوین ڈراپ ہے, سم میں ایکٹیو ہے. جی جی فریکوینسی ہے رہنا چاہیے. تو اس سے فلائی آف امی آئے, ان سے ملاقات ہوئی, آپ سے ملاقات ہوئی, بھٹی صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر عید کا حوالے سے اس کو بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بہت شکریہ. اپنا انجینئرنگ کی اور گانا ہے, مطلب میں تھوڑا سا ذاتی حوالے سے مجھے تو پتہ ہی ہے, لیکن ناظرین کے لیے انجینئرنگ کی اور اس طرف آ گئے تو ایک اچھا انجینئر ہم نے لوز کیا پاکستانی قوم نے, یا ایک اچھا گلوکار ہمیں مل گیا؟ اچھا, میں اس کو اس طرح دیکھوں گا, میں جب یونیورسٹی میں تھا نا رضی صاحب, اور اس میں جو میرے گواہ ہیں نا سارے, وہ رشتہ دار یا میرے گھر والے تو ہیں ہی. میرا ایک بینڈ تھا جوپیٹرز, میں اس میں 5 سال میں نے گایا جب میں پڑھ رہا تھا, ڈگری لے رہا تھا. وہ گواہ ہیں. پھر میرے جو پرانے بچپن کے دوست ہیں وہ سب گواہ ہیں. میرے کمرے میں بھی لکھا ہوتا تھا بڑا بڑا کہ ورک کرنا ہے. میں کرنا چاہتا تھا یونیورسٹی کے زمانے سے سیاست. میرے والدین دونوں پروفیسر تھے پولیٹیکل سائنس کے, اور میں ان کی کتابیں بہت پڑھتا تھا. ٹھیک ہے. تو میں پروفیسروں کی اولاد تھا, میں کس طرح کرتا سیاست. تو میں نے سوچا آخر کار کہ کرکٹ تو میں کھیلتا ہی تھا, فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا ہوں میں, ولز کپ بھی کھیلا ہوں, یونیورسٹی کا گرانٹس کمیشن میں بھی رہا ہوں, اب یونیورسٹی کا کیپٹن بھی تھا اپنی. لیکن میں نے کہا اس میں کچھ بننے والا ہے نہیں, بڑا مشکل کام ہے. تو اس وقت میرے بہت سے دوست موسیقی کر رہے تھے. ہماری یونیورسٹی کے اندر جنید جمشید اور نجم شراز یہ دونوں جا چکے تھے موسیقی میں باقاعدہ فارملی. اچھا, فاخر جو تھے یہ بھی ٹیکسلا سے, ہاں یہ بھی وہاں سے جا چکے تھے. تو میں ایکچولی ان سے جونیئر ہوں ساروں سے. میں 2000 میں آیا ہوں, یہ 93, 94, 95 کے سب لوگ ہیں. تو میں نے جب فاخر لگتے نہیں اتنے, ہاں فاخر کی ایج میرے جتنی ہوگی, اسٹارٹ پہلے کیا اس نے. اچھا, پھر یہ کہ جب میں نے سوچا نا کہ ابھی موسیقی کے اندر کچھ شاید وہ نام وام بن جائے, اتنا تو میں بھی گا لیتا ہوں جتنا یہ میرے دوست گا لیتے, کیونکہ ہم پلے کرتے تھے انسٹرومنٹس, ہم سب بھائی جو تھے. تو اس لیے پھر میں نے یہ موسیقی کا سفر کیا. اور پہلا البم جو ہے نا میرا گواہ ہے, میرا پہلا البم جو ہے نا رضی صاحب, میرا پہلا گانے کا نام تھا اللہ میرے دل کے اندر. ہاں جی بالکل. اس کے اندر میں نے امیر اور غریب کا فرق دکھایا ہے, ڈسپیرٹی. اچھا, پھر میرے پہلے البم کے اندر, لیکن میری خواہش تھی کبھی آپ اس پہ ڈسکس کروں. اس میں آپ نے جو لیا ہے ماڈل, وہ مینٹلی ریٹارڈڈ لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آئی مین وہ ٹچنگ تو بہت ہے, جیسے دل کو ٹچ کرتا ہے وہ بہت زیادہ اس کا. لیکن اس میں سوچ رہا تھا ایک دن بیٹھا ہوا, چونکہ میڈیا سے تعلق ہے, اگر اس کی جگہ کوئی اور کریکٹر ہوتا تو آپ کے خیال میں وہ ویڈیو اتنی متاثر نہ ہوتی, یا یہ ڈائریکٹر کا فیصلہ تھا؟ نہیں, ڈائریکٹر کا فیصلہ تھا. احسن رحیم نے کیا تھا, بہت بڑا ڈائریکٹر ہے وہ پاکستان کا. اس نے مجھے کہا کہ یار دیکھیں آپ کا جو تھیم ہے نا, تھیم میں نے اس کو بتایا کہ مجھے یہ کرنا ہے, ڈسپیرٹی, تفریق دکھانی ہے. اس نے مجھے کہا سب سے اچھا پھر یہ ہے کہ ہم پاگل خانے جائیں, ہم تھانے جائیں, ہم ہسپتال جائیں, اور ہم داتا دربار جائیں,
تاکہ پتہ لگے کہ غریب اور امیر میں کیا فرق ہے, صاف پتہ لگتا ہے ان جگہوں پہ جا کے. تو میرا خیال ہے بڑا اچھا فیصلہ تھا, اس سے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا. اور میرے پہلے علم کا نام تھا بول تجھے کیا چاہیے. آپ بتائیں کہ کوئی آدمی اس طرح کا نام رکھتا ہے, کیونکہ میرے گانوں کے نام پتہ کیا تھے؟ اللہ میرے دل کے اندر پہلا گانا, دوسرا گانا اللہ وے سونیا میرے ڈھول مائیا, تیسرا گانا لائی میں اونچے آنے والی یاری وے, چوتھا گانا بھر دے جھولی میری مولا, اور پانچواں گانا بول تجھے کیا چاہیے. جواز صاحب مجھے نا آپ سے بہت ساری پرانی 96 میں لاہور پریس کلب میں, ٹھیک ہے, آپ تشریف لائے. ظاہر ہے کہ وہ رات کے جس وقت آپ آتے تھے اس وقت میں ہی آپ کے قابو آتا تھا, اور وہاں پہ گفتگو شروع ہوئی. اس وقت بہت زیادہ آپ نا تصوف کی طرف تھے, ٹھیک ہے, اور تصوف کی باتیں اور وہ پھر صوفیہ کی یہ وہ سارا. اس کے بعد پھر ایک ہماری ملاقات میں وقفہ آ گیا, پھر ہم ملاقات ہوئی. اب تھوڑا سا اتنا آپ اس طرف نہیں ہیں تصوف والی سائٹ کے اوپر. نہیں یہ آپ نہ گئے, یا کم از کم میرے ساتھ آپ کی گفتگو نہیں ہوتی. نہیں اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے, میں اسی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. تصوف کی باتیں ابھی بھی میں کرتا ہوں, جب مجھے کرنے کی ضرورت ہو میں کرتا ہوں. اوکے, میں نا مذہب کو نا سیاست میں پرنسپلی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ اس کو موضوع اس لیے یا شاید آپ اس وقت پھر میرے ساتھ بہت ہی کوئی انٹیمیٹ گفتگو کرتے تھے. تو جب آج آپ نے کیا تو میں کر رہا ہوں نا, میں نے آپ کو اپنے سارے گانے بتائے ہیں, میں بلکہ ان میں سے گانا گا بھی دوں گا, آپ کو پتہ چلے کہ انشاءاللہ تصوف کے ساتھ میرا تعلق ہے. ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ضرور سنیں گے اور اسی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا. راشد صاحب, کریکٹر تھا شاہین کے اندر نیگیٹو, اور وہ پورے ڈرامے کو ڈومینیٹ کر گیا, اور وہ ماشاءاللہ آپ نے وہاں پہ وہ کریکٹر ادا کیا. جب گئے, اور کراچی سے تھا ویسے وہ, ٹھیک, میں نے آپ کو سرائکی بھی بولتے ہوئے سنا ہے, اور بڑی زبردست سرائکی بولتے ہوئے سنا ہے. اصل میں چونکہ میری گرومنگ, میری تربیت ریڈیو سے ہے. اوکے, ریڈیو جو ہے اس میں جو ہمیں سکھایا یہی گیا تھا. اور پھر میرا چونکہ اسکول جو تھا وہ کریکٹر ایکٹنگ تھی, میں نہ تو ہیرو شپ میں تھا, نہ پرٹیکولر ولن جو ایک روایتی ہوتا ہے, کریکٹر رولز. تو میں بینگ اے پاکستانی, میں سمجھتا ہوں میری گرومنگ میں مثلا میں اسپین میں کب گیا ہوں, مجھے کیا پتا یہ فرنینڈو کون تھا. تھوڑا سا میں نے اس کی ہسٹری جو ہے اس پہ غور کیا. پھر اس کے بعد اس کا کانسیپٹ میرا یہ تھا کہ آئی ایم اے کنگ, دیٹس آل. میں بادشاہ ہوں, میں چاہے لیٹ جاؤں تخت پہ, مجھے کون روک سکتا ہے. صحیح. تو وہ ایک تھوڑا سا میرا کیتھارسس تھا کہ یہ تب سے ہمارے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے, آج بھی انہی کے پاس ہے وہ سارا. تو وہ میری وہی جو ایک انٹرپریٹیشن تھی وہ لوگوں کو کنونسنگ ہو گئی. اگر نہیں ہوتی تو نہیں میں پتہ نہیں کچھ اور کر رہا ہوتا. اس جنریشن کے دل و دماغ کے اوپر آپ ابھی تک نقش ہیں. اچھا, پھر دوسرا ریکگنیشن, اگلی جنریشن جو ہے, ہمارے سے بعد کی جنریشن جو ہے, وہ آپ کو وہ جو کشمیر کے اوپر تھا خالد والا ڈرامہ, رؤف خالد صاحب والا ڈرامہ, اور اس میں محمل کا جو کردار تھا, وہ بڑا اسٹرانگ کردار رہا, لاگ, جو ابھی تک لوگوں کے ذہن کے اوپر ڈومینیٹ کرتا ہے. اس میں ظاہر ہے کشمیر کے بارے میں تو ہر پاکستانی جذباتی ہے, اور مجھے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس انسپائریشن کہاں سے لی ہوگی, لیکن کیسا لگا اب جب اس حوالے سے بھی ایک ریکگنیشن ملتی ہے؟ تو دیکھیں, میرے ملک کے جتنے بھی کردار ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں شاہین کو, وہ تو ایبراڈ اس کا. میں کچھ تھوڑی سی میری ایک بلیسنگ بھی میرے ساتھ رہی کہ اس ملک کے میرے پہلے اس بریک تھرو کے بعد اس ملک کے جو بڑے بڑے سب رائٹر تھے, جن کے آرٹسٹ کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ میرے لیے, میں ان کے لکھے ہوئے میں کام کروں, مجھے یہ بلیسنگ رہی کہ انہوں نے خود سجیسٹ کیا یار یہ رول, اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں. اس میں عبدالقادر جنیجو صاحب کا نام ہے, اس میں اصغر ندیم, بہت بڑے رائٹر تھے یہ سارے کے. تو انہوں نے کہ نہیں یار یہ رول راشد محمود کرے گا. اچھا, تو پھر وہ چونکہ یعنی وہ کردار آپ کو سامنے رکھ کے, آپ کی شخصیت کو, آپ کی ڈیلیوری کو, آپ کی پرفارمنس کو سامنے رکھ کے لکھا گیا ہوتا. ایسا ہی وہ مجھے ان کے میٹر میں اس قدر ایتھینٹک سارے کا سارا کچھ ہوتا تھا کہ مجھے اسے پورٹری کرنے میں سب سے پہلے تو میں خود انجوائے کرتا ہوں, میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, پھر میری جو لفظوں کے ہنر, لفظوں کی حرمت سے آشنا آدمی ہوں. میں نے ریڈیو پہ جب
जिस दौर में था तो सूफी तबस्सुम साहब हुआ करते थे रेडियो माशाल्लाह, पे, अच्छा, अच्छा। मिर्जा अदीब साहब हुआ करते थे, मैं छोटा सा था। वाह, वाह। नासिर काज़मी के सारी दुनिया फैशन के तौर पे शेर पढ़ती, मैंने उनके साथ बरस बरस रेडियो पे साथ रहा हुआ है। तो सो मेरी सराउंडिंग में ऐसे ऐसे बड़े लेजेंड्स थे, मुस्तफा अली हमदानी सर, साहब। अब आप खुद भी तो माशाल्लाह लेजेंड वो तो सर उन अपने जो भी अपने बड़ों की बातों को गौर से सुनता है। हम बर्ट्रैंड रसल के 6 वॉल्यूम पढ़ेंगे और मियाँ मोहम्मद बख्श के 2 मिसरों पे गौर नहीं करेंगे। हमारी ये जो ठीक है, आपकी डिग्रियां, आपकी प्रोफाइल में तमगे हैं सारे के सारे, सही। लेकिन हमने हमारे इस निसाब में मुसावत, काहे की मुसावत? लम्स के बच्चे के लिए एक्सफोर्ड है, मेरा टाट का बच्चा जो उसको जो लिख के दे दे वो कायदे भी हर तीसरे दिन चेंज हो जाते हैं, इसमें ये मिटा दिए ये कर। तो उसमें आपको अपने पेशेंस, अपने इरादे से अगर आप अपने आप को अपने रूट से रिलेटेड, अपनी ज़मीन, अपनी रहतल, अपने कल्चर, अपनी अक़दार और बीइंग ए पाकिस्तानी आप सोचते हैं, तो फिर बेशुमार ऐसे फैसले, ऐसी इम्प्लीमेंट से जो कोई नहीं कहेगा आप करें, अच्छा, वो आपने खुद करनी। सही। राशिद साहब, मैं चूँकि आप माशाल्लाह रेडियो से हैं, फिर मुतालिया भी है, फिर ऑब्जर्वेशन भी है, कभी ऐसा हुआ कि मुसन्नफ़ लिख के लाया एक सिचुएशन, उसके डायलॉग, और आपने कहा कि ये अगर इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लिया जाए तो और वो मुसन्नफ़ जो है उसे मानना पड़ गया कि हाँ आप सही कह रहे हैं? साहब कभी कभी हुआ ऐसा। मसलन बाज़ ऐसे बहुत बहुत बड़े नाम हैं जिनके यहाँ गुंजाइश नहीं होती कोई लफ्ज़ आगे पीछे करने में। उसमें एक फ़र्द ये भी मेरे बड़े बाकायदा ज़िंदगी के साथियों में है, आजकल बड़ा इन रहे हमारे इसमें, लिखता भी बहुत अच्छा, और मैं है मेरा वो दोस्त है, मुझे 100 से इख्तलाफात हैं मुख्तलिफ तरह के, खलीलुर रहमान कमर। अच्छा, ये जी जी जी, तो वो भी आजकल बहुत हिट है। जी हाँ। इसी तरह जो पहले है तो उसमें कभी कभी होता है, हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो क्या कह रहे हैं। बड़ी अगर कहीं मिर्ज़ा गालिब अगर सबसे बड़े शायर होते तो फिर उसके बाद तो शायरी बंद हो जानी चाहिए। हाँ, वो बंद नहीं हुई। लेकिन उसके बाद हर दौर में मिर्ज़ा गालिब होता है, उसका नाम कुछ और होता है। मिर्ज़ा गालिब के बाद इकबाल भी होता है, और इकबाल के बाद फैज़ साहब भी होते हैं, वो नाम कुछ और होते हैं। हाँ हाँ, और वो अपने दौर के उसके होते हैं। मैं ज़रा भट्टी साहब को ले लूँ, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, सर जी पैसे दे दें ईद ना दूसरा दें? रईस साहब देखिए, बात यह है कि बड़ी पढ़ी लिखी बातें हो रही हैं और मैं और आप जो है ना थोड़े थोड़े मिसफिट हैं यहाँ पे, क्योंकि देखें ना 2 पढ़े लिखे लोग आ गए। नहीं, क्रिएटिविटी की बातें हो रही हैं यार, मेरा बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब राशिद साहब के आगे और जवाद साहब के आगे क्या बोला जाए उसमें। तो ये जवाद साहब, मैं आपको एक बात बता दूं जी कि जवाद साहब ना मेरे सुपर सीनियर हैं स्कूल में। अच्छा, मैं भी उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ जी। इनके जो एक कुलीग थे, यानी इनके बिल्कुल जो हाँ क्लास फेलो थे, उनका छोटा भाई हमारे साथ था, तो उस तरह हमारा इनका थोड़ा थोड़ा कभी कभी कनेक्शन रहता था। जब ये चले गए स्कूल से तो हमने ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चले गए। अच्छा, फिर हमें पता चला जी कि ये तो बंदा हमारा अपना स्कूल का, हमारे ये सीनियर हैं और ये गाने गाते हैं। तो हमें बड़ी हैरानी हुई कि जी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी चले गए, गाने भी गाए जा रहे हैं। तो सारे हम भी इंस्पायर हो गए, फिर हमने भी कुछ गुनगुनाना शुरू कर दिया, लेकिन बाथरूम की हद तक। ठीक है ना? नहीं, बाथरूम से बाहर नहीं निकले हम फिर। नहीं, हाँ, बाथरूम तक रहे हम, उसके बाद बाहर नहीं आए। अच्छा, उसके बाद पता चला जी कि ये प्रोफेशनल सिंगर बन गए और बड़े अच्छे अच्छे गाने। हमारे एक वो दोस्त हैं प्रोफेसर नईम मसूद साहब, वो इनका गाना बहुत शौक से गाते हैं। वो कहती सैया मैं तेरी कि क्या वो गाना जो भी वो गाते हैं, वो बार बार हर जुमले के बाद वो बोलते हैं। जब भी प्रोफेसर नईम मसूद साहब का तज़किरा आज हो रहा है, वो जब भी प्रोग्राम, कल आएंगे भी, लेकिन वो जब भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनका ये पेट जुमला है पक्का सबसे पहले। ये सही तो लेकिन मैं तो इस बात पे बड़ी खुशी महसूस करता हूँ जी कि मेरे स्कूल के सीनियर हैं, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, वो इतने अच्छे हैं। और वो उसके बाद ये होता है कि हमें, मैं इनके एल्बम जो है वो यूट्यूब पे भी इनके गाने वाने मिल जाते हैं मुझे। ठीक है, गो के इन्होंने मुझे अपनी सीडी कभी नहीं दी वैसे। हाँ, साफ सी बात है, मैं इनके सामने कैमरा कर रहा हूँ गिला। लेकिन बात यह जी कि बड़ी खुशी होती है। उसके बाद जो आपने शाहीन ड्रामे में, बहुत छोटा था जब शाहीन ड्रामा में देखा करता था, उसमें वो इस्माइल शाह साहब थे। आप इतना कवर न करें अपने आप को। नहीं, लेकिन वो छोटे हो गए, मेरी इनसे भी बड़ी देर से। अब वो जो था वो मुझे याद है, इस्माइल शाह साहब गालिबन उसमें हीरो थे। लेकिन ये जिस तरह उस खातून को आवाज देते थे ना, फर्नांडो साहब, कमाल आवाज देते थे कि बंदा जो है ना, वो आज भी मुझे याद है। रायना, वो जनाब, वो रायना बीबी पता नहीं किधर है, मुझे नहीं पता, खैर। बेचारी एक्सपायर हो, लेकिन वो देख लेना। अब ये अब वो ये है कि
उनके हस्बैंड रिजवान वास्ती थे ना? रिजवान वास्ती, तायरा वास्ती, तायरा वास्ती के, डोमिनेटिंग वो जिस तरह ये आवाज देते थे ना, वो एक किस्म का सहर आ जाता था एकदम से ऐसा ही है। कि पता नहीं ये नहीं, वैसे आपस की बात है, पता नहीं हमारी इंस्पायरेशन थी या ये नहीं था कि हमें वो वाकई मलका लगती थी और ये वाकई किंग लगते किंग थे। लगते थे। ठीक है, मतलब अगर अब ये इनकी अपने उस करैक्टर की अडेप्टेशन थी या अपनी परफॉर्मेंस के साथ इंसाफ था, ये फैसला होना बाकी है, लेकिन ये वाकई किंग लगते थे वहाँ पे। हालांकि कुछ सेट भी इतना बड़ा नहीं लगाया था। जब उन्होंने वो कब्जा किया महल के ऊपर, तो महल को ज़रा थोड़ा सा उन्होंने वो किया। ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू जारी रहेगी। बहुत सारी बातें मैंने भी इन दोनों से पूछनी है, क्योंकि ये लेजेंड आज हमारे हत्थे चढ़े हैं जी। प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक कंट्रोवर्सी टुडे का ये स्पेशल सेगमेंट, और आज पाकिस्तान के दो लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद महमूद साहब और जवाद अहमद साहब। कौन नहीं जानता जी हैं? नहीं, आप अभी अंडर प्रोसेस उभरते हुए इन द मेकिंग है। इन द मेकिंग है ना, ठीक है जी, ठीक मेरा है जी। मतलब है इसलिए हम आपको जरा अभी वो काउंटिंग में नहीं ला रहे। ठीक है, ठीक है। वो प्री मैच्योर लॉन्चिंग का ना हो जाएगी। अच्छा जवाद साहब, मैं पिछला जो आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो मैंने तोड़ा, वो मैंने सूफ़ी तसव्वुफ़ के हवाले से, क्योंकि मेरी चूँकि बहुत पहले की आपसे ज़ाती याददाश्त याद अल्लाह भी है। अच्छा, वो किस चीज़ ने इंस्पायर किया था? मतलब एक तो सूफ़ी होता है जो कि इर्द गिर्द के हालात को देखता है और ज़माने के जबर और इस्तबदाद से ना बागी होके इर्रेलेवेंट कर देता है कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है ये इर्रेलेवेंट है, मैं इसका गाहक ही नहीं हूँ, मैं इसका कस्टमर ही नहीं हूँ। ठीक। अच्छा, दूसरा होता है, दूसरा स्टेप जो उसका होता है, वो कहता है कि नहीं, ये जो लोग हैं ये सारे जो हैं ना ये मेरे लोग हैं। ठीक। और मैं जिसका जितना जिसके ज़ख्म के ऊपर मरहम रख सकता हूँ वो मैं रखूँगा। ठीक। मेरा ख्याल है आजकल आपका वो फेज़ है। ठीक। और लेकिन वो जो उस वक्त थी वो इंस्पायरेशन क्या थी तसव्वुफ़ के हवाले से? देखिए, मैं ना पहले जाऊंगा, मैं हिस्ट्री में जाऊंगा जी। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, उनकी ज़ात को देखें, तो सूफ़ी उनसे बड़ा कौन होगा? मतलब उनको ना दुनिया की हाजत थी, ना उन्होंने कोई जायदाद छोड़ी, सादा लिबास में वो रहते थे। सही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि, लेकिन साथ उनके आप देखें कि पॉलिटिकल स्ट्रगल है, वो पॉलिटिकल है एक्चुअली, रिलीजियो पॉलिटिकल कह लें कि आखिरकार तो उन्होंने मक्का में आके इन्वेजन करके एक ममलकत कायम करनी है ना, ताकि जहाँ पे खुदा का निज़ाम कायम हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो तो दोनों चीज़ों पे साथ वो थे, सूफी भी थे और साथ बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे। ज़बरदस्त। अबू ज़र गफ़ारी को अगर आप देखें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो जो हैं वो सिर्फ आप समझें कि सूफीज़म की तरफ ज़्यादा माइल थे। ठीक है। और वो कहते थे ये तो बराबरी होनी चाहिए, कुछ जो है ये अमारत और जो गरीबी है ये सबसे बड़ा मसला है दुनिया का, वगैरह वगैरह। और वो भी एक तरह से त्याग दिया था उन्होंने। हज़रत अली करमल्लाह वजहू या रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको अगर हम देखें, उनके अंदर भी वही दोनों चीज़ें थी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। सियासतदान भी थे, हुक्मरान भी हुए, और साथ सूफी भी थे, सूफी मंच इंसान थे। अच्छा, फिर अब आप आगे इनकलाबियों, मैं इनकलाबियों की तरफ आना चाह रहा हूँ। तसव्वुफ़ के सारे सिलसिले हज़रत अली और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तक जाते हैं। जी जी। अच्छा, उसके बाद आप, नहीं मैं तो सबका नाम तो नहीं ले सकता, इसलिए मैंने एक ऐसे जो जिनको सारे फिरके जो हैं वो देखते हैं। अच्छा, उसके बाद वो आप आए लेनिन की तरफ आ जाए आप। वो जब गए ना उबैदुल्लाह सिंधी, यहाँ से सफ़र करके साइबेरिया में से उनको गुजरना पड़ा सारा, तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि उनकी जो बेगम थी कुर्ब्स्काया लेनिन की, जब रिवोल्यूशन हो चुका था, ये चेयरमैन थे कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने इनके पाँव जो थे ठिठरे हुए थे, उनकी बेगम ने खुद, कोई खादम नहीं था, कोई मुलाजिम नहीं था, उनको डाल के बर्तन में, तो गर्म पानी में, हाँ, उनके पाँव को जो है वो गर्म किया। और तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें, माओ ज़ेडुंग को देख लें आप, कोई भी ऐसा इंसान उठा लें जो जिसने कोई बड़ा रिफॉर्म किया हो या बड़ा रेवोल्यूशन किया हो, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो हम तो किसी खेत की मूली नहीं है, कम से कम ये तो हम कर सकते हैं ना कि हम थोड़ा बहुत जो भी
زندگی میں تھوڑا سا کمفرٹ لے لیا بس ٹھیک ہے، لیکن بھاگے نا پیسے کے پیچھے، دولت کے پیچھے، فیم کے پیچھے، گلیمر کے پیچھے، شہرت کے پیچھے. میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے چیز، اور یہ لوگوں کو کچھ اور نہیں کرنے دیتی. بالکل ٹھیک. اچھا ایک بات جو ہے وہ میری تھوڑی سی ذاتی بھی ہے، اور آپ بھی چونکہ ایک استاد کے بیٹے ہیں، آپ کی والدہ بھی پڑھاتی رہی ہیں، والد صاحب بھی پڑھاتے رہے ہیں. ہم نے اساتذہ میں دو چیزیں دیکھی ہیں، یا تو ان کی اولاد بہت ہی لائق ہوتی ہے، ٹاپ آف دا لائن ہوتی ہے، یا بہت ہی نالائق ہوتی ہے، اور مجھے اس دونوں کی سمجھ نہیں آئی. اب آپ ماشاءاللہ خود انجینئر ہیں، بھائی آرکیٹیکٹ ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے. ظاہر ہے جس وقت آپ نے انجینئرنگ میں داخلہ لیا تھا اس وقت یہ پرائیویٹ والا تو سلسلہ تھا ہی نہیں، میرٹ پہ تھا جی سب، اس وقت تو بڑا خوفناک میرٹ بنتا تھا جی، بہت. ٹھیک ہے جی. اور پھر پنجاب کے جو پاکستان کی اس وقت تو 56 سے 57% پاپولیشن تھا، اس کے ہر بچے کا جو انجینئرنگ کا خواب دیکھتا تھا اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا تھا، اور وہ ہوتی تھی انجینئرنگ یونیورسٹی، UET لاہور. اور پورے پنجاب کا کمپٹیشن ہوتا تھا جی یہاں پہ، اور جو پنجاب کی کریم ہوتی تھی وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر آتی تھی. سر ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور اس وقت آپ نے پنجاب یونیورسٹی کا گیٹ کریش کیا نا، میرا مطلب میرٹ پہ آگے وہاں پہ ایڈمیشن لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدین نے بھی اپنے طلبہ کے ساتھ انصاف کیا ہوگا، کیونکہ فطرت تو کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتی نا. اگر انہوں نے اپنے طلبہ کا حق ادا کیا ہوگا تو اس کی نسل، ان کی جو ریٹرن میں آپ کی صورت میں جی دے بوتھ فار ایکسیلنٹ ٹیچرز. اچھا میں نہیں کہتا، ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں آگے. اور میرا خیال ہے کہ جب میرے والد صاحب کا ایک میرے ساتھ ایک گفتگو ہے، اس کا ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں جب یونیورسٹی میں تھا نا تو میں نے موسیقی بھی کر رہا تھا، بینڈ بھی، مطلب جوپیٹرز میں تھا، ساتھ میں کرکٹ کھیل رہا تھا، میں کیپٹن تھا یونیورسٹی کا. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ یار تمہارا ساری کلاس سنا ہے پاس ہو گئی ہے، تو تم ابھی تک تمہاری سپلیاں ہیں سنا ہے، تم نے دینی ہے کہ نہیں دینی؟ میں نے کہا جی بس ابھی میں بس دینے والا ہوں. اور ایک سال گزر گیا. اچھا دوسرا سال میرا سپر فائنل اس کو کہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو. جی جی. تو اگلا سال جو سپر فائنل کا آیا نا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، میں بیٹھ گیا. کہتے ہیں یار وہ تیرا بھائی بھی جو ہے نا وہ آرکیٹیکٹ بن جائے گا، تیرے سے چھوٹا ہے، اسی یونیورسٹی سے. ایک چھوٹا بھائی ہے وہ ڈاکٹر بننے والا ہے، اگلے سال وہ بھی بن جائے گا. میرا خیال ہے کہ پروفیسروں کی اولاد ہو آپ تو غیرت مندی کا تقاضا ہے کہ ڈگری لے لو، ڈگری ضرور لے لو، اس کے بعد جو دل کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا نا توجہ تھی ساروں پہ، تو اسے تھوڑا بہت پڑ گئے سارے. نہیں والد جو ہوتے ہیں ان کی توجہ ہوتی ہے جی، وہ بتاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے. اب ہمیں آگے احساس ہوتا ہے. جی راشد صاحب، ریڈیو کا جو ہوتا ہے فنکار، میں خود بھی ریڈیو کرتا ہوں، کافی عرصہ کیا ہے. الطاف الرحمان صاحب ریڈیو پاکستان لاہور میں مطلب دیا، وہ آڈیشن دیا، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا. تو بڑا مایوس ہو کے بیٹھا تھا. تو گزرتے ہوئے آئے، پھر گلے لگایا، پھر واپس لے کے گئے، پھر سکھایا، کہتے ہیں آڈیشن سے پہلے یہ چیزیں، اور پھر مجھے ان سے سیکھنے کا موقع ملا. اللہ ان کو کروٹ نصیب کرے. یہ بتائیے کہ ریڈیو کا جو فنکار ہوتا ہے نا وہ فائنانشلی نہیں جسے کہنا چاہیے سیٹسفائی ہو پاتا، اور اسے موو کرنا پڑتا ہے. میں ذاتی تجربے کے حوالے سے یہ بات کرنے لگا ہوں، لیکن جو سیٹسفیکشن اور جو جا کے اسے انر سیٹسفیکشن ملتی ہے ریڈیو پہ، وہ بھلے وہ جو مرضی کردار ادا کر رہا ہے، جیڑی مرضی اینکرنگ کر رہا ہے، وہ اسے آگے ٹی وی پہ نہیں ملتی. مطلب یہ کیا وجہ ہے؟ میں آج آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. رضی صاحب بالکل بڑا صحیح آپ نے فیل کیا، ایگزیکٹ ایسا ہے. ریڈیو جو ہے نا یہ کوئی منفیت کے حوالے سے اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں براڈ کاسٹنگ اس کا پیشنس ہو اور یہ، اور میں اس میں دنیا میں کہیں پیسہ نہیں. بی بی سی میں بھی ٹی وی پہ پیسے ہیں، ریڈیو پہ وہاں بھی ایک ساری دنیا میں ایسے. یہ ریڈیو کی گرومنگ، یہ جو ریڈیو جوائن کرنا ہوتا ہے نا، یہ آپ کی ایک اپنی آپ سے کمٹمنٹ ہے، ایک آپ کا اپنا پیشن کہ یار مجھے وہاں سب سے بڑی جو آپ کو ایک پریویلیج ملتی ہے کہ آپ اپنی زبانیں، جس زبان کو آپ اڈاپٹ کرتے ہو کسی بھی آپ اس میں پروونس میں ہو، آپ کو ایک تو لفظوں کا ہنر جو ہے نا وہ وہاں سے لفظوں کا ہنر، پھر لفظوں کی حرمت ریڈیو کے وہ جو ہے باب ہے. ہم جس دور میں تھے، پہلے بھی میں نے
بتایا آپ. ہماری اس وقت زیر زبر میں غلطی کی گنجائش نہیں تھی. رپورٹ اب آپ سنتے ہوں گے اب ایف ایم ایک ایک شہر میں 19 غلط انگریزی، غلط اردو، غلط پنجابی، غلط. تو وہ گورنمنٹ وہ جو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اور پھر ریڈیو میں صرف ایک مائک ہوتا ہے پڑا ہوا آپ کے سامنے اور یا اللہ کی ذات ہوتی ہے اور اس کا لسنر جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں. لوگ ہمیں ہماری آواز سے شناخت کیا کرتے تھے کہ یہ میں بول رہا ہوں، یہ فلاں بول رہا ہے، یہ سب کی ایک شناخت ہوا کرتی تھی. ریڈیو جو ہے وہ آپ کو اس قدر ایک کانفیڈنس میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناؤں. ابھی ریسنٹلی ہوا، وہ ماسک وغیرہ لگائے ہوئے تھے یہ کرونا کی وجہ سے. تو میں انٹر ہوا تو میں نے وہ بیکری والے سے چیز طلب کی. تو دا مومنٹ آئی اسپوک تو لائن میں جو آگے صاحب لگے ہوئے تھے وہ فوراً پیچھے مڑے اور کہا کہ آپ وہ فلاں ریڈیو پہ فلاں پروگرام. جب تک آپ کھڑے تھے سائلنٹ تو کسی نے توجہ نہیں کی. آئی مین اس سے یہ بھی ایک بڑی آپ کے لیے وہ ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کون سا ایسا میں نے ذاتی طور پہ جو ساری باتیں ہیں وہ آپ سے پوچھنی ہے. مجھے آپ سنجیدہ کردار میں نظر آئے، ڈومینیٹنگ، سنجیدہ اور ڈومینیٹنگ کردار، گرینڈیور والا کردار. مجھے آپ کہیں سٹ کام میں نظر نہیں آئے راشد صاحب. بڑا ٹھیک کہا. میں اصل میں رضی صاحب کوالٹی جو ہے نا ٹھیک میں اس کو کنسیڈر کرتا ہوں، کوانٹیٹی پہ نہیں. چینلز بہت ہو گئے، بڑے پیسے وہ سارے. اب ایک پارٹ میں یہ نیگیٹو اور پھر اسی طرح کہ میں نہیں کرتا، میں چھوڑ دیتا ہوں. مجھے شکر الحمدللہ تھوڑے بجٹ میں بھی گھر چلانا آتا ہے. وہ میرے رب نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، بچوں کو پڑھایا لکھایا بھی زندگی. تو میں ذرا زندگی میں تھوڑا سا سلیکٹو رہا ہوں زبردست چناؤ کے لیے. اور ہر کام میں کوئی ایسا جو چاہوں گا کر لوں. جی ٹھیک. مجھے سب سے پہلے وہ جو مجھے کرنے کے لیے کہا گیا میرے دل کو کنونس میں خود ہوں گا تو اس میں لیو کر کے میں اپنا آپ اس سے نگیٹ کروں گا نا. تو جو گیمکس ہے میں صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتا. سٹ کام یہ فیکٹریاں ہیں، یہ مجھے ایسے آپ سمجھ رہے کہ میں کسی فیکٹری میں لگ گیا ہوں اور وہ چلتا چلا جا رہا. جن 2600 ایپیسوڈ چل گئے اس کے گلی میں کسی کو نہیں پتا. 15 دن کنٹینیوسلی ریکارڈنگ ہے اور 18 ایپیسوڈ نکال لیں. روہی صاحب میں نے ان کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے ایکٹنگ کو مطلب میں نے نہیں کی کبھی، لیکن میں نے اس کو اسٹڈی کیا تھوڑا سا، مطلب آبزرو کیا. اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں بڑے ایکٹرز میں یہ جو لارجر دین لائف کریکٹر ہوتا ہے نا، لارجر دین لائف، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. اور یہ نئی پود تو نہیں کر سکتی. بالکل. آپ امیتابھ بچن کو دیکھیں انڈیا میں، وہ لارجر دین لائف، وہ کوئی بھی رول کرتا لگتا ہے کوئی لارجر دین لائف رول ہے. انہوں نے جو فرنینڈس کا رول کیا ہے، اچھا محبوب اسلم تھے، وہ محبوب عالم، انہوں نے جو وارث میں رول کیا. آپ مجھے بتائیں آج کا آپ کو نوجوان اس طرح کا کوئی کریکٹر آپ مجھے 2002 کے بعد کا کوئی کریکٹر اس طرح کا نکال کے آپ مجھے دکھا دیں. اور اس میں ان کی لینگویج اور ان کی جو آواز ہے نا سب سے امپورٹنٹ وہ ہوتی ہے. اور جواد بھائی منیمم الفاظ کے اندر یہ اپنا وہ ڈیلیوری کرتے تھے اور کمیونیکیشن کرتے تھے. مطلب دیٹ از دا پیک جسے کہنا چاہیے. رضی صاحب یہ جو آڈیوگرافی ہے نا، ہاں جی، میرے رب نے میں یہ ٹی وی جب ہم نے جوائن کیا تو اس دور میں تو جواد صاحب کون سے ایسے پاؤنڈ ملا. پاؤنڈ تو خیر ہمیں تو آج بھی نہیں ملتے، پسندیدہ لوگوں کو ملتے. ہمیں تو آج کل صرف ہمارے کام ہی کے پیسے ملتے ہیں، دعوت اور لگانے والے اور ہیں. تو اس دور میں ٹیلی ویژن کی ہمارا لیڈ مجھے شاہین میں جو سپر ہٹ سب سے زیادہ وہ، تو اس وقت ہماری لیڈ فیس میرا خیال ہے کوئی 1100 روپے تھی جو اس کی پر ایپیسوڈ ہوتی تھی. تو وہ سارے کا سارا وہ جو سٹاک بنتا چلا گیا. پھر آگے جب آج ہم مشرف صاحب کو ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں چینلوں پہ بیٹھ کے، ارے دعاؤں دو، پرنٹ میڈیا میں سینسر کے بغیر آپ ہیڈنگ لگا سکتے تھے پہلے؟ نیور. جو اچھا ہے جو برائیاں ہیں گنو ان کو صحیح، یار دوسرے کی کوئی جو مہربانی ہے اس کو بھی تو یاد رکھو، ان کو بھی بھول جاتے ہیں. تو سو سر یہ ایک بلیسنگ ہے کہ مجھے ہر بار مختلف تجربے میں ایسا کام ملتا رہا جو بھرم رہ گیا. چلیے
جو اپنا بھٹی صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کافی ذرا مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو کوئی بات آئی ہوئی ہے. میں اصل میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں، آپ ہر 2-4 منٹ کے بعد جواد صاحب سے کہتے ہیں جی کہ وہ جب ہم ملتے تھے، وہ جب ہم ادھر پریس کلب بیٹھتے تھے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنے کی پرانی بات ہے میں یہ. معتبر کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ میں جواد صاحب کو کافی عرصے سے جانتا ہوں. نہیں وہ تو بات یہ ہے کہ میں تو جب یہ دیکھیں نا، میں 89 میں وہاں سے اسکول سے 87 میں میں نے میٹرک کیا. تمہارے سے یہ سپر سینئر تھے ہمارے 3-4 سال. وہ آپ نے بتا دیا نا، آپ نے اپنے آپ کو معتبر کر دیا. نہیں لیکن میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان سے کیا 71 سے پہلے ملتے رہے ہیں یا 65 کی وار سے پہلے ملتے رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں اس وقت سے یہی سوچے جا رہا ہوں. میں مجھوں کو اس لیے بال دے رہا ہوں بار بار کہ جی پتہ نہیں 65 سے پہلے کا نا کوئی تعلق نکلا یا ہو چکے، وہ مشکل ہو جائے گا پھر نا، پھر تو اتنی بڑی لمبی ہسٹری ہے. اسلان بھٹی جو ہے نا، ان کو میں یہ ان شکلوں میں سے ہیں. ایک ان کی شکل نا خاص ایسا نہیں ہے کہ تاثر نہیں چھوڑ دی. ان کو میں شکل سے اسکول میں جانتا تھا. اچھا. یہ میرے سے 3 سال سینئر اور یہ اس ہوئے وقت بھی ایسے ہی تھے. ہاں نہیں یہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کی شکل میں ایک تاثر ہوتا ہے. ہاں جی ہاں. تو جب میں ان کو ملا بڑے عرصے کے بعد، یہ کسی چینل پہ آئے تو میں نے ان سے کہا یار آپ اسکول کے ہونا؟ انہوں نے کہا جی میں، آپ میرے سینئر ہیں. تو میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ یہ واقعی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میرے سے 3 سال جونیئر تھے اور ہمارے اسکول کے اندر ہم نے بڑا اچھا ٹائم گزارا ہے. اس اسکول سے بڑے بڑے اچھے لوگ نکلے اور میرا خیال ہے جرنلزم میں بھی بڑے زبردست لوگ آئے اس اسکول سے. عائشہ ہارون بھی ادھر سے تھی، ہماری سینئر رہی، کلیگ رہی نیشن کے اندر. بریک پہ جا رہے ہیں جی. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے اور تو آج ہم نے مطلب کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کسی پرفارمر سے یہ کہا جائے کہ پرفارم کریں. شاعر سے تو یہ کہا جا سکتا ہے، اور راشد صاحب کی شاعری سننی ہے ہم نے، لیکن آج اس بریک کو توڑیں گے. پروڈیوسر صاحب کا اصرار ہے کہ جواد صاحب سے بھی کوئی ایک آدھ منترا، کوئی ایک آدھ ٹھیک ہے شعر سنیں، اور بھٹی صاحب نے کیا سنانا ہے اس کا فیصلہ وہ بریک میں کریں گے. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کا اسپیشل سیگمنٹ عید کا، اور آج ہم نے اپنے کہکشاں کے جو ملکی ویز کے جو سب سے پرومیننٹ ستارے ہیں ان کو انوائٹ کیا. آخری سیگمنٹ میں ہم نے کہا کہ جواد صاحب سے کچھ جو ہے وہ عرض کریں. ایک تو وہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں جی، ان کی ڈیمانڈ ہے، پرزور فرمائش ہے، تو وہ اور جو باقی مزاج یار میں ہے. اچھا میں نا ایک چھوٹی سی ایک بات لیکن کرنا چاہوں گا، ایکسٹینڈ کروں گا جو انہوں نے کہا تھا. میں حالانکہ بالکل ڈکٹیٹوریل رول کے خلاف ہوں. میں ڈیموکریٹ ہوں بہت بڑا، اور والدین پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے تو آف کورس جمہوریت پسند ہے. وہ ہو ہی نہیں سکتے تھے نا. لیکن پرویز مشرف جو تھے نا، ان کے اندر ایک بڑی مزدار بات تھی. بے شک ان کی سیاست سے ہم بالکل اختلاف کرتے ہیں، اس زمانے میں سیاست کرتا بھی نہیں تھا. تو وہ آرٹ اور کلچر اس کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے. اور مجھے شکایت یہ ہے کہ جو بعد میں جمہوری حکومتیں آتی ہیں نا، ان کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہوتا. میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ. بلکہ ضیاء الحق جو تھے وہ بلکہ ایک خاص قسم کا، ایک ڈاگمیٹک قسم کا ایک نظریہ لے کے آ رہے تھے، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں آرٹ کو ایمبریس کرتے تھے. اب اس کی کیا وجہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں جمہوری حکومتوں سے ہمیشہ میرا گلہ رہا ہے. مجھے ان سے ہم زیادہ توقع کرتے ہیں. جی یہ تو بالکل نہیں کرتے. اچھا پرویز مشرف کے زمانے میں مجھے تمغہ امتیاز بھی ملا، ستارہ ایثار بھی ملا، دونوں ان کے زمانے میں ملے. پھر ابھی مجھے ہیومن رائٹس ایوارڈ ملا ہے جو ممنون حسین کے زمانے میں ملا. یہ تینوں پریزیڈنشیل ایوارڈز ہیں، لیکن 2 مجھے پرویز مشرف کے زمانے میں ملے ہیں. میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ ایک ٹینیور نہ ہوتا، وہ چھوڑے اس کو ڈیموکریسی اور اس کو، تو آرٹ اور کلچر کو اتنا فائدہ ہوتا اور نیوز کو اتنا فائدہ ہوتا جتنا اس زمانے میں ہوا ہے. اور یہ ایک عجیب سی ایک پھر میں کہوں گا پیراڈاکس ہے ٹھیک ہماری ہسٹری کے اندر. اس پہ ہمیں ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اب آپ کو سناتا ہوں پلیز. لائی میں اچیاں نال یاری وے، لائی میں اچیاں نال یاری وے، میں ہانی وا سائی میرا اچائے، ہو میں ہانی وا سائی میرا اچا
اللہ اللہ سر مہربانی. راشد صاحب کوئی شاعر آئے تو اس سے شاعری نہ سنی جائے یا اس کا کلام نہ سنا جائے تو بڑی زیادتی کی بات ہے. تو اور یہ بھی ایک پہلو آپ کا ہے اور بڑا پرومیننٹ پہلو ہے کہ آپ ایک بہت اچھے صاحب طرز شاعر ہیں. تو کچھ عطا ہو سر. پہلے تو ایک دو مختلف شعر، پھر ایک چھوٹی سی غزل کے 4-5 شعر. مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے. واہ 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 واہ. ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے. اور ایک واہ 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 واہ. ایک اور غزل کا شعر ہے کہ واہ. تمازت شب ہجراں سے جل گیا سب کچھ، تمازت شب ہجراں سے جل گیا سب کچھ، میرا ضمیر سلامت ہے حوصلہ زندہ. واہ. اب ایک غزل کے یہ ایک میری زندگی، یہ ویسے راشد صاحب کو خاک نشین ہی کہہ سکتا ہے. یہ جو آپ نے شعر ابھی پڑھا ہے، دیکھو یہ سر، جس نے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا ہو نا، ایسے ہی کہ یہ کریکٹر میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ مجھے وارا نہیں کھاتا. ایسے ہی سر، ایسے ایک غزل کے 2-4 اشعار کے ارشاد. جواد صاحب کے حدیث درد پہ دار و مدار کس کا ہے، حدیث درد پہ حدیث درد پہ دار و مدار کس کا ہے، واہ بھری بہار میں اجڑا دیار ہے. کس کا ہے، واہ واہ. اور بزوں میں خواہش جسے دلوری کا دعویٰ تھا، بزوں میں خواہش. بزوں میں خواہش اچھا. جسے دل بری کا دعویٰ تھا، تھا. دل فگار سرے راہ گزار کس کا کس کا ہے. واہ 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 واہ. اور شعر سنیے، اور شعر سنیے، واہ 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 واہ. اچھا مقرر فگار. یہ مقرر جی، یہ مقرر وال پچھلے. بزوں میں خواہش جسے دل بری کا دعویٰ تھا، واہ 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 واہ. دل فگار واہ. سرے راہ گزار کس کا کس کا ہے. اور شعر ہے کہ میری گرفت سے باہر ہے خود سری دل کی، میری گرفت سے باہر ہے خود سری دل کی، یہ ہے تو میرا مگر اختیار کس کا ہے. کس کا ہے، واہ واہ واہ. یہ ہے تو میرا یہ ہے تو میرا مگر اختیار کس کا ہے. واہ واہ. اور کہ بجا کہ وعدہ تھا، بجا کے وعدہ تھا یادوں کو بھول جاؤں گا، بجا کے وعدہ تھا یادوں کو بھول جاؤں گا، تم ہی کہو کہ یہاں اعتبار کس کا ہے. واہ واہ. اور مکتا ہے کہ ہاں تم ہی کہو کہ یہاں اعتبار کس کا ہے. اور مکتا ہے کہ وہ ایک خواب ہے، نیند آئے گی تو آئے گا، وہ ایک خواب ہے، نیند آئے گی تو آئے گا. واہ. یہ رت جگوں کو میرے انتظار کس کا ہے. تھینک یو جی، تھینک یو. سوئیں گے تو خواب آئیں گے. سر بس آ رہی ہے. اچھا جواد صاحب، آپ کا بڑا پرانا تعلق ہے، کبھی کوئی فرمائش کی کہ جناب اس طرح کا کوئی مجھے کلام دے، میں نے اس کو گانا ہے؟ مجھے پتہ ہی آج چلا ہے. میں تو بڑا حیران، میں نے ان سے پوچھا پتا کیا ہے، میری ناکام علمی ہے. میں نے کہا یہ آپ کی ہی ہے نا؟ انہوں نے کہا میرے جی جی ان کا بہت زیادہ ہے. میرے اصل میں اس کو وہ جو ہوتا ہے نا اوور ڈو پروجیکشن، میں نے وہ زندگی میں کبھی رکھی نہیں. میرے سارے جو احباب ہیں، میں حلقے میں بھی پڑھتا ہوں جا کے، میں ادبی بیٹھک میں بھی ہوتا ہوں. میرے بڑے گہرے تھے، بڑے گہرے شعر. نہیں بڑے مطلب جسے کہنا چاہیے کہ وہ جو شاعری کے جو ہے نا اساتذہ جس کو تختی کہتے ہیں جی، تختی کے اصول کے اوپر پورے بیلنس، اور مطلب کہ
مجھے پہلے بھی یہ علم ہے کہ بہت کمال کی شاعری کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے الفاظ کا جو چناؤ ہے ہیں اور وہ واقعی اپنے ایک معیار کے اوپر ہے. بہر قافیہ ردیف سارا مشکل ہے یہ میٹر بڑا اچھا ہے. آسان بھی ہے، گیت ویت آسان یہ جو بھی ہے پروز پوئٹری اور مطلب کہ وہ تھوڑا سا اگر آپ تال اور سر کو بھی دیکھیں تو بڑی آسانی سے اس کو. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ بہر قافیہ ردیف اچھا ہو تو آپ اس کو آرام سے گا سکتے ہیں. ہاں میٹر میں ہوتا ہے وہ. میٹر پہ ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ہاں تو آج کل شاعری میٹر ہوتی ہے، میٹر پہ نہیں ہوتی. ناپ کے ہوتی ہے سر، ڈرامہ بھی سر اب ناپ کے اور تول کے بنتا ہے میرے ملک میں. وہ میں نے بھول جانی ہے، وہ جواد صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ان کو 2 ایوارڈ مل گئے اس دور میں اور 1 مل گیا دوسرے دور میں. تو میرا صرف ان سے یہ گزارش ہے، بلکہ ان سے میرا یہ ہے کہ اپیل یہ ہے کہ اس کا ذکر نہ کریں. اس حکومت میں ہو سکتا ہے یہ تینوں کی واپس نہ چھن جائے. نہیں ایسا بھی نہیں ہے بھٹی صاحب، ایسا بھی نہیں. دیکھیں اس حکومت میں جو ارادے تھے نا رضی صاحب، جو ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو ہم سب نے شیئر کیا، ہاں اس کو شیئر کیا اور اس میں جڑے بھی اس کے ساتھ، لیکن فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہے. جی وہ میرا دین جو ہے وہ فزیکل امپلیمنٹس پہ بیس. ایگزیکٹلی آپ نے جو کہا وہ کر کے بھی تو دیجئے نا ہمیں. جی بالکل صاحب وہ پھر میسج آ گیا ہے جی، کیونکہ دعوے سے زیادہ وہ پھر میسج آیا جی کہہ رہے جی کہ آپ جو ہے نا وہ بار اگر وہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ سٹل تو وہ آخری سیگمنٹ چل رہا ہے. مجھے پروڈیوسر صاحب نے بتایا تو وہ جواد صاحب سے کہیں جی فوری طور پہ جو میری فرمائش پوری کر دیں، باقی کچھ کریں نہ کریں بس. ایک انترا لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان سے کہیں کم از کم آدھا گانا سنائیں. نہیں ایک انترا. وہ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کو آپ کا میسج انہیں کنوے کر رہا ہوں، ٹائم بہت کم ہاں بس وہ جتنا ہے وہ ان کو دے دیں جی جو ہے. اچھا آپ نے وہی کچھ کرتے نا، آپ نے ہمیں کچھ نہیں سنانا. نہیں میں نے سنا دیا نا جی، میں نے ان کو ایک مشورہ دے دیا نا قیمتی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، یہ نہ ہو کہ ایوارڈ واپس دینے پڑ جائیں، کیونکہ یہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ ہائیلی ڈیموکریٹک ہے. سر تو جواد صاحب عطا ہو یہ تو شاید نہیں کرے. ویسے اصل میں تنقید میں اتنی زیادہ کرتا ہوں اتنی ہارڈ کہ وہ اس لیے میرے خیال میں کہہ رہے ہیں. اچھا یہ جو اس میں پہلے اس کی جو بنی تھی اور اس میں وہ کیا ہے خاتون جو ماڈل آئی ہیں، اس کا جو ویڈیو بنا تھا اس کے اندر وہ بھی پروڈیوسر کا فیصلہ تھا. جی سب کا ٹھیک ہو گیا. دیکھیں میرے ملک میں جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں فیصلہ اسی کا چلتا ہے سر. ہمارے پاس ہوتے تو ہم بھی چلا لیتے، ہمارے پاس نہیں ہے. میں اس کی نا اپنی مرضی سے نا 2-4 لائن سناؤں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے پہلے میں نے جو گایا نا وہ بالکل اور اسپرچول ایک تھا. اس لیے ہم نے اس کو سپیس دے دیا نا، درمیان میں شاعری لے آئے جی ہم. نو کہندی سیاں میں تیریاں ہے، او کہندی سیاں میں تیریاں، اکھیاں وچ رہنیاں تیرے دل وچ وسنیاں، ہولے ہولے پلکاں دے اولے میں ہسنیاں، تیری ہیر میں تیری سونی تیری سسیاں، او کہندی سیاں میں تیریاں ہے، او کہندی سیاں میں تیریاں. اچھا ایک بات جو رہ گئی جو میں ویسے بھی پوچھ سکتا ہوں لیکن میں نے کہا آج آن ایئر پوچھ لیں. آپ کے جو ہیں وہ ہائی ووکل کے اوپر گانے ہیں سارے، ہے نا؟ لو ووکل کے اوپر میں نے نہیں سنا، مطلب جتنی بھی ہیں اگر ہیں تو مجھے بتا دیجیے گا. یہ انٹینشنلی ہے، کلام ہی ایسا ملتا ہے یا کمپوزنگ ہی ایسی ہو جاتی ہے؟ نہیں ایکچولی نا آپ پہلی والی بات ٹھیک ہے. میں نے اصل میں جو گانے کمرشلی کیے ہیں نا ویڈیوز بنا کے وہ ہائی پچ تھے. ہائی پچ لو پچ میں ایک گانا ہے ویسے میرا، وہ اگر آپ کو بن تیرے کیا جینا. اچھا ہاں بن تیرے وہ کیا بہت سودنگ سا ہے. ہاں ٹھیک 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 اس طرح کے اور بھی ہیں لیکن میں نے اس کے ویڈیوز نہیں بنائے ہاں کیونکہ ہمیشہ ہائی پچ گانا وہ بھی تو ہے نا، زیادہ جا کے تھوڑا وہ بھی تو ہے نا لو پچ کے اوپر وہ تارے ٹوٹ گئے نے، وہ بھی لو پچ پہ. اور ایک گوری کرت سنگھار جو ہے وہ جو مہندی کا گانا وہ بڑا اچھا، وہ بھی لو پچ پہ. جواد بہت اچھا. ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ دونوں اصحاب کا. بھٹی صاحب تو اپنے گھر کے ہی آدمی ہیں، ان کا کیا شکریہ ادا کرنا. جواد صاحب سے وہ سارے سوال جو میں نے کہا تھا کس دن ویسے پوچھ لینے تھے لیکن آج آپ کی موجودگی میں پوچھنے کی کوشش کی ہم نے. راشد محمود صاحب جی بہت بڑے لیجنڈ، اور ہمارے لیے آج بڑے اعزاز کی بات رہی کہ یہ تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی. میں ذاتی طور پہ ان سے اتنا زیادہ انسپائر ہوں، امپریس ہوں، اور ان کی جو وائس ہے
اور شاید مجھے سب سے پہلے میں نے پہلے پرنٹ میڈیا کیا، پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا کیا، لیکن میں سب سے آخر میں نے کہا ریڈیو کیے بغیر مکمل نہیں ہوگا، اور ان ساری انسپائریشن کے اندر راشد صاحب کی وائس بھی شامل تھی۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں، پروگرام کی اوپننگ میں بھی میں نے کہا تھا، پاکستان کی وہ وائس جس کو ہم انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کسی بھی وائس اوور کے لیے فخری انداز میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ تمام صاحب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔